اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر صبح میں فجر کی نماز پڑھے تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ دیکھو، ایک مومن کا رات میں سونا بھی عبادت قرار دیا گیا۔ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا رات میں سونا بھی عبادت قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک پر 5 سختیاں جو ہے ضرور آنے والی ہیں۔ 5 سختیاں، 5 گھاٹیاں ہر ایک پر ضرور آنے والی ہیں۔ پہلی سختی موت کی سختی، پہلی موت کی سختی، دوسرا خبر کی سختی، تیسری میدان قیامت کے دن میدان حشر کی سختی، چوتھا پل صراط پر گزرنے کی سختی، پانچواں جنت میں جانے سے پہلے حساب و کتاب کی سختی۔ یہ 5 سختیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ 5 سختیاں ہر ایک پر ضرور آنے والی ہیں۔ ضرور کا لفظ جو ہے حضور نے فرمایا، ضرور یہ 5 سختیاں ہر ایک پر آنے والی ہیں۔ موت کی سختی، خبر کی سختی، میدان حشر میں قیامت کے دن میدان حشر کی سختی، پل صراط پر گزرنے کی سختی، اور جنت میں جانے سے پہلے حساب و کتاب کی سختی۔ یہ 5 سختیاں ہر ایک پر آنے والی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد یا عورت 5 وقت کی نماز اگر ہمیشہ 5 وقت کی نماز اگر پابندی کے ساتھ اگر وہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ مرنے کے بعد جو 5 سختیاں آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ 5 سختیوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ 5 سختیوں سے اللہ تعالی حفاظت کریں گے۔ یہ حضور کا ارشاد۔ میرے بھائی، حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھاؤ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ جب بچے 7 سال کے ہو جائے، بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کے ہو جائے تو ان پر تھوڑی سی سختی کرو اور تھوڑا سا لالچ بھی دو تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائیں۔ یہ 2 لفظ استعمال ہوئے حدیث میں۔ یہ 10 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو تھوڑی سختی کرے، یا نہیں تو تھوڑا سا لالچ دے، یہ دوں گا وہ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ جوان ہونے تک اسے نماز کی پابندی ہو جائے، نماز جوان ہونے تک، وہ نوجوان ہونے تک کیا ہو جائے؟ وہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ یہ حضور کے الفاظ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے، اور دوسرا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح جو ہے اس کا چہرہ چمکدار ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا وہ بجلی کی طرح پل صراط کے راستے سے گزر جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے نام اعمال میں ہر دن 1000 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا۔ جو کتنی بڑی فضیلت! 100 نہیں، ہر دن 1000 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہے۔ مومنین کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔
اس لیے میرے بھائی نماز کی بہت اہمیت ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ نماز سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گنی چنی زندگی دی ہے، ملک الموت جو انسان پہلے بڑے بولتے تھے 100 سال ہوگی، 150 سال ہوگی، 130 سال ہوگی، کمر جھک گئی، چلنے ہو رہا نہیں، ابھی جان باقی رہتی تھی، مگر اب موت کیا ہے؟ موت کب کس وقت آپ کو لینے کو جاری معلوم نہیں۔ پہلے ہم لوگ سوچتے رہیں گا کہ 80 سال جیں گے، 100 سال جیں گے، بولو میرا بھائی موت کیا ہے؟ موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ بھئی موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، مگر ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کو پسند کرتا ہوں، آپ دعا کریں کہ میں جلدی مر جاؤں۔ تو حضور سخت ہو گئے، کیا فرمایا؟ تو موت مانگ رہا ہے، مگر جو موت کے بعد جو زندگی جو آنے والی ہے اس کی تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی؟ اس لیے میرے بھائی ہم غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیا۔ آج ہم لوگ غور و فکر کیا کر رہے ہیں؟ کھانے پینے میں غور و فکر کر رہی، گاڑا لینے میں، اچھا سجنے سورنے میں۔ اگر ہم لوگ غور و فکر نہیں کر رہے بولے تو آخرت کے بارے میں غور و فکر ہم لوگ نہیں کر رہے۔ موت کے بارے میں غور و فکر کریں، قبر کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہی ہمیں پیدا نہیں کیا میرے بھائی، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات، بہت بہترین مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے، ہمیں بہت بہترین مخلوق بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مگر آج ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے ہیں، اللہ کے احسانات ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا پیارا انتظام کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین پیدا کی۔ ذہنوں میں رکھیں حدیث کو، اللہ نے ہفتے کے دن زمین پیدا کی، اتوار کے دن پہاڑوں کو بنایا، پیر کے دن اللہ نے درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن رنج و غم کو پیدا کیا، اور چہشمبے کے دن روشنی کو پیدا کی، اور جمعرات کے دن جانوروں کو بنایا، اور جمعہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کے بعد مغرب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، درختوں کو بنایا، رنج و غم کو بنایا، روشنی کو بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے یہ چیزوں کو بنایا ہے، پہلے انسان کو نہیں، پہلے چیزوں کو بنایا تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ نہیں بھائی؟ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی انسان کو، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے، عصر کے آخری وقت میں، یعنی عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، عصر کے بعد مغرب سے پہلے اگر اس وقت اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا۔ علماء بھی فرماتے ہیں اور حدیث بھی آئی۔ تو میرے بھائی، تو لفظ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جو ہے سارے نظام کو بنایا، پہلے ساری چیزوں کو پہلے بنایا، بعد میں انسان کو بھیجا۔
کتنے احسانات ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی اگر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے تابع کیا۔ اب غور کریں، باہر جا کر دیکھیں، آسمان کو بغیر ستون کے بنایا ہے، اس نے کبھی دیکھا؟ بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہے، چھت کو۔ اگر ہم ایک ویلڈر سے، ویلڈنگ والے سے اگر پوچھیں کہ یہ چھت بغیر ستون کے کھڑا ہے تو وہ کھڑا سکتا ہے کہ بھئی؟ کوئی بھی ایسا انجینئر پیدا نہیں ہوا جو بغیر ستون کے کوئی چھت کھڑا کر سکے، مگر اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، کس کے لیے؟ سب ہمارے لیے۔ غور و فکر کریں، غور و فکر کرنے کا حکم اللہ نے خود دیا ہے۔ میرے بھائی جہاں کہیں پر بھی رہیں، نمازوں کی پابندی کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اکیلے نماز نہ پڑھیں۔ اگر وجہ اگر ہو گئی تو جب پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی عذر کے جو ہے جماعت کو نہ چھوڑیں، بغیر کسی عذر کے جماعت کو نہ چھوڑیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد جیسا ہی قرآن میں سجدے کی آیت آئی فوراً وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے، جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر کے جنت حاصل کر لی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور میں نے جہنم پا لی۔ شیطان دھاڑے مار کر روتا۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز میں جتنے سجدے کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھ کے جو سجدہ کرتا ہے تو دن میں کتنی مرتبہ شیطان روتا ہوگا، اب خود اندازہ لگائیں شیطان کتنی مرتبہ روتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز کیا ہے؟ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ ذہنوں میں رکھو بھی ان باتوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، حضور کے سامنے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب وہ جا رہے تھے تو حضور نے کیا فرمایا؟ پھر سے نماز پڑھو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ پھر سے نماز پڑھو۔ پھر سے وہ دوسری مرتبہ پھر نماز پڑھی، پھر حضور نے فرمایا نہیں پھر سے نماز پڑھو۔ تو نوجوان وہ آدمی جو ہے 3 مرتبہ نماز پڑھی، تو پڑھنے کے بعد حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز ایسا ہی پڑھنے آتا ہے، مجھے نماز ایسا ہی پڑھنے آتا ہے، اس کے علاوہ مجھے پڑھنی نہیں آتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر کہو، اس کے بعد قرآن مجید سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی تمہیں پڑھنے آتا ہو وہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو رکوع اچھی طریقے سے رکوع کرو اطمینان کے ساتھ، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ، اچھی طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، اچھی طریقے سے سجدہ کرو، یعنی سلام پھیرنے تک پوری نماز اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ ایسا نہیں مرغی جو ٹھونک مارتی تو وہ دانے کو ویسی نماز نہیں پڑھنا۔ اور نماز میں کیا کر دی؟ جیسے نماز میں کھڑے ہوتی ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، دیکھنا کہ بھی نماز میں آپ خود بولے کہ نماز میں دیکھنا کیا؟ نماز میں نہیں دیکھنا۔ جب جیسے اللہ اکبر نماز کو کھڑے، سجدے کی جگہ دیکھنا، سامنے دیکھنا۔ جیسے ہی ہماری نماز سے توجہ، جیسے ہی نگاہ ادھر ہٹی نماز ٹوٹ گئی، نماز فاسد ہو گئی ہماری، یہی مسئلہ ہے۔ ہم نماز سمجھ رہے نہیں کہ نماز ہو جا رہی ہماری، وہ تو نہیں۔ جیسے ہی نماز کی حالت میں ہماری نگاہ دوسرے کی طرف گئی، نماز فاسد، نماز ٹوٹ گئی ہماری، نماز فاسد ہو جاتی، ٹوٹ جاتی نماز ہماری۔ پھر سے اللہ اکبر بولو، پھر سے نیت باندھنا،
میرے بھائی نماز کیا ہے؟ اہم عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، دیکھو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم امام کے تابع ہو جائیں۔ کس کے تابع ہونا ہے نماز میں؟ امام کے تابع۔ امام کے تابع کا مطلب کیا ہے؟ امام صاحب اللہ بولتی تو آپ بھی جو ہے اللہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے ہاتھ باندھ لیں، نماز پوری مکمل کریں۔ جب امام صاحب رکوع کو جائے آپ بھی جائیں، سجدے کو جائے تو جب بھی جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حالت میں یعنی فرض نماز کی حالت میں امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے یا امام سے پہلے سجدے کو جا کر سجدے سے سر اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا بنا دے گا اور اس کے چہرے کو گدھے کا بنا دے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب تک امام سلام نہ پھیرے ہم بھی سلام نہ پھیرے۔ جب امام صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جب ہم سلام پھیرے، امام سے پہلے سلام بھی نہ پھیرے، یہ حضور نے بھی منع فرمایا۔ میرے بھائی یہ خاص کر جو ہے کیا ہے، یہ عام چیز ہے ہمارے لیے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے انشاءاللہ اس پر پابندی کریں، یہ ضروری ہے، پابندی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم تو ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر توجہ نہ کریں، نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ۔ جب نماز ہم خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری نماز دعا دے کو جاتی کرے، دعا دیتی کرتے نماز، اے پروردگار اس نے میری حفاظت کی تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ دعا، نماز دعا دیتی کرتے نمازی کو، اے اللہ اس نے میری حفاظت کی تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ اگر اس نے نماز صحیح نہیں پڑھی، سجدہ صحیح نہیں کیا، رکوع صحیح نہیں کیا تو نماز کیا کرتی؟ بدوا دے کو جاتی کرتی، اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اسے کیا تو بھی کر۔ اس لیے میرے بھائی ہم کیا ہے نمازوں کی پابندی کریں اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ آذان کے بارے میں آتا ہے، آذان کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جو آذان کا جواب سچے دل سے دینے والا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی، حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو آذان کا جواب سچے دل سے اگر وہ دیا، امام صاحب اللہ اکبر وہ بھی آہستہ سے اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح پہ ویسا نہیں بولنا، مولانا صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کیا بولنا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بولنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان سچے دل سے آذان کا اگر جواب دے گا تو اس کو جنت اس پر واجب ہو جائے گی، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور میرے بھائی حضور فرماتے ہیں 8 حالتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا، ذہنوں میں رکھیں۔ اب کہاں نہیں دینا، ذہنوں میں رکھیں۔ پہلا، نماز کی حالت میں، کسی بھی نماز نفل نماز وغیرہ پڑھ رہی آذان ہوگی، نماز کی حالت میں آذان کا جواب نہیں دینا، ذہن میں بیٹھا بھائی۔ دوسرا، خطبہ سننے کی حالت میں، جیسا امام صاحب خطبہ دیتے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو گو نہیں، خطبے کی حالت میں آذان کا جواب نہیں دینا۔ اور تیسرا، عورت حیض کی حالت میں۔ چوتھا، نفاس کی حالت میں۔ پانچواں، علم دین پڑھاتے ہوئے۔ چھٹواں، جماع کرتے وقت یعنی بیوی سے ملن کرتے وقت۔ اور ساتواں، پیشاب یا پیخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوگی، جواب نہیں دینا، خاموش رہنا، ثواب مل جا رہا ہو تو پڑھو نہ کو، ٹھیک ہے بھائی۔ اور آٹھواں، کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے کو بیٹھی، اذان ہو گئی، نہیں پڑھنا، خاموش کھانا کھانا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سب جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے بھائی ایک ساتھی